گہری پراسرار عربی نشید آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ سن 624 عیسوی عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسا دن طلوع ہونے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دے گا۔ صرف 313 مجاہدین اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ مسلح لشکر، ہتھیار کم، سامان کم، مگر ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ اسی میدان میں اللہ کے رسول اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان سے مدد نازل ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ ایمان کی طاقت کیسے تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی پہلی عظیم فتح، غزوہ بدر کی حیران کن داستان۔ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا عرب کا ریگستان، ریت کے بے کنار سمندر پر سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں۔ یہ سن 624 عیسوی کا زمانہ تھا، اور عرب کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان ابھی نئی ریاست کی بنیاد رکھ رہے تھے، مگر مکہ کے قریش اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے سخت پریشان تھے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے باوجود ان کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اسی پس منظر میں وہ دن آیا جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو ایک مہم کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس قافلے میں کل ملا کر صرف 313 مسلمان شامل تھے۔ ان کے پاس محدود وسائل تھے، چند گھوڑے، چند اونٹ اور معمولی ہتھیار، مگر ان کے دلوں میں ایک طاقت تھی، ایمان کی طاقت۔ ادھر مکہ کے قریش نے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی، تقریباً 1000 جنگجو، مکمل ہتھیاروں سے لیس، گھوڑے، زرہیں اور بڑی تعداد میں جنگی سامان۔ دونوں لشکر مدینہ سے جنوب مغرب میں واقع ایک مقام بدر کے قریب پہنچے۔ یہ جگہ اپنے کنووں کے لیے مشہور تھی۔ یہیں فیصلہ ہونا تھا کہ عرب کی تاریخ کس سمت میں آگے بڑھے گی۔ مسلمانوں نے میدان بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پورے صحرا پر چھا رہا تھا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ ریت سخت ہو گئی، زمین مضبوط ہو گئی، اور لشکر کو سکون ملا۔ رات کے آخری پہر اللہ کے رسول خیمے میں کھڑے اپنے رب کے حضور دعا کر رہے تھے۔ آپ نہایت عاجزی سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ دعا اخلاص اور یقین سے بھری ہوئی تھی۔ صحابہ بھی اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ پھر وہ صبح طلوع ہوئی جس کا انتظار تاریخ کر رہی تھی۔ دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ صحرا کی ہوا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں طرف سے چند بہادر میدان میں آئے۔ یہ عرب کی روایت کے مطابق ابتدائی مقابلہ تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبد میدان میں آئے۔ انہوں نے غیر معمولی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ اس کے بعد مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں ٹکرانے لگیں، ڈھالیں بجنے لگیں، اور صحرا کی فضا جنگ کے شور سے گونج اٹھی۔ مگر اس جنگ میں ایک ایسا پہلو بھی تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی خاص مدد سے نوازا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ مدد مسلمانوں کے لیے حوصلے اور یقین کا سبب بنی۔ انہوں نے غیر معمولی ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ قریش کی فوج جو تعداد اور سامان میں بہت زیادہ تھی پسپا ہونے لگی۔ ان کے کئی بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم فتح تھی۔ یہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ ایمان، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی فتح تھی۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا۔ یہ رویہ اس بات کی مثال تھا کہ اسلام صرف جنگ نہیں بلکہ عدل اور رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل بن گیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور مدینہ کی ریاست کو مضبوط بنایا۔ قرآن مجید میں بھی اس دن کو ایک فیصلہ کن دن قرار دیا گیا ہے، ایک ایسا دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ آج بھی جب تاریخ کے صفحات پلٹے جاتے ہیں تو میدان بدر کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت تعداد ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو غزوہ بدر ہمیں دیتا ہے، اور اسی لیے اسلامی تاریخ میں بدر کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہی وہ سبق ہے جو غزوہ بدر ہمیں دیتا ہے، اور اسی لیے اسلامی تاریخ میں بدر کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب انسان سچائی کے ساتھ کھڑا ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ کرے
تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تھی غزو بدر کی عظیم داستان، اسلام کی پہلی بڑی فتح کی کہانی۔ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسی معلوماتی اور ایمان بڑھانے والی ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم اسلام کی مزید حیرت انگیز حقیقتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔